اپنے ملک کے بارے میں بولنا یہ آزادی صحافت کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو ہم کس سے پوچھیں؟ ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ کانکرنٹلی چلیں گی یا الگ الگ چلیں گی. کس طرح دیکھتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹس کا رول آگے کہ وہ کس جانب زیادہ جائیں گے؟ جو چیز جسٹیفائی نہ ہو اس کا جو امیج ہے وہ ویسے نہیں آتا جیسے ایکشن کرنے والا کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ جو عمران خان ہے یہ اس وقت ایکٹر ہے. یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب نے جو سٹرکچر ہے پارٹی کا اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ان میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. میرے ساتھ آج موجود ہیں انتخاب حنیف صاحب جن کا بہت برسوں تعلق ڈان اخبار سے رہا، ویٹرن جرنلسٹ ہیں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. السلام علیکم انتخاب صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں میڈم؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کا پروگرام میں آنے کا بے حد شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پھر موقع دیا. مائی آنر. یہ بتائیے گا انتخاب صاحب کہ وجاہت احسان صاحب نے ایک بڑی متنازع قسم کی ٹویٹ چند دن پہلے کی. وہ باہر سے ویلاگز کرتے ہیں، امریکہ میں اب سیٹلڈ ہیں. ایک وقت تھا جب وہ فوج کے بڑے قریب مانے جاتے تھے اور پاکستان میں ہی ان کی رہائش تھی، اور اس کے بعد سے وہ ان کی انکلینیشنز پی ٹی آئی کی جانب زیادہ ہیں. شزا فاطمہ جو خواجہ آصف صاحب کی بھتیجی ہیں، انہوں نے ایک سیالکوٹ میں پی ایم ایل این کی ہونے والی ریلی سے متعلق انہوں نے لگائی ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوئی. تو اس پہ جو ان کا ٹویٹ آئی وجاہت صاحب کی، وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں. سیالکوٹ، the city that has given us football and Khwaja Asif, that's about it, should have been lost to India in 1965. آگے پیچھے ان دونوں کے درمیان ٹویٹس بھی چلی، بہت زیادہ ٹویٹر پہ ان کو مذمت بھی کی گئی پڑھنے والوں نے. مگر آپ ایک بات بتائیے، آپ تو یہ موضوع پڑھاتے ہیں، صحافت، آزادی صحافت، حق رائے دہی، کیا اس قسم کے جملے اپنے ملک کے بارے میں بولنا یہ آزادی صحافت کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا کا جن آیا ہے یہ ایشو تب سے ہے. جو آپ ٹریڈیشنل موڈ آف کمیونیکیشن ہیں یا ان کا جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ڈیفائنڈ تھا، اور لوگ جو تھے وہ اس کو فالو بھی کرتے تھے، کیونکہ اس وقت سائنس نے یہ آپ کو کوئی مشین نہیں دی تھی کہ آپ جو اگر خلاف ورزی کریں اور آپ پہ کوئی ایکشن ہو، ان ایکشن لینے والے اداروں سے یا ہاتھوں سے آپ دور ہو کے بات کریں. اب یہ ہو گیا ہے. اور ویسے میں آپ کو جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کی ایکسٹینٹ آف جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن، وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے انڈر دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر آف ہیومن رائٹس کا سیکشن 19 ہے. اور ہر ملک نے جو سگنیٹوری ہے آف دی یونائٹڈ نیشنز وہ اس کو فالو کرتا ہے، لیکن اس میں اپنے لوکل جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور وہ ایڈجسٹ کون کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو طاقت میں ہوتے ہیں وہی اس کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں. ہمارے ملک میں جو آرٹیکل 19 ہے اس میں کہا گیا ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن از دی بیسک ہیومن رائٹ آف ایوری سٹیزن. اور جو میڈیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس. وہ اس انڈیویجول فریڈم کو جہاں تک مجھے سمجھ ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن استعمال کرتا ہے فار دا گڈ آف دا پیپل اینڈ دا کنٹری. اس کے آگے ہمارا وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے، اسٹیٹ کے خلاف بات کریں گے، سیکٹیرینزم پھیلائیں گے، فرینڈلی ملکوں کے خلاف بات کریں گے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو آپ کی مشین ہے میڈیا کی اس کو استعمال کرنے کی، وہ ود ان دی کنٹری ہمیں اس کی پرنٹنگ پریس کی بھی اجازت ہوتی تھی اور ٹی وی اسٹیشن کی بھی اجازت ہوتی تھی. اور وہ جو ہمیں لائسنس ملتا ہے اس میں ہمیں اپنے ایڈریس دینے ہوتے ہیں، اپنا
ایڈیٹر کا مالک کا نام دینا ہوتا ہے, پبلشر پرنٹر کا. تو دونوں صورت میں یہ انگریز نے شروع کیا تھا جب یہاں پہ میڈیا انہوں نے اخبار جاری کیے تھے کہ اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو ہم کس سے پوچھیں. اگر ہم نے پرچہ کرنا ہے, درج کرنا ہے ڈیفیمیشن کا, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کسی کو بلانا ہے تو کس کو بلانا ہے. اور جو میڈیا والے لوگ تھے, بیکاز جو لیجیٹمیٹ رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ انڈر سم لائسنس ہوتا ہے یا سم ڈیکلیریشن ہوتا ہے, تو وہ خود بھی کیئرفل ہوتے ہیں. اور جو میرے خیال میں جو میڈیا کو آزادی دی گئی معاشرے نے اپنے لیے کہ یہ ہمارے بہتری کے لیے کام کرے گا اور یہ سورس آف ریلائبل انفارمیشن ہے, اٹ از فار دی گڈ آف دا پیپل, اور ظاہر ہے پیپل کا جو گھر ہے کنٹری اس کے لیے کام کرے گا. اب یہ آ گیا ایشو سوشل میڈیا کا, اور ظاہر ہے ایسی باتیں اگر کوئی اپنا سٹیزن کرے, چاہے وہ باہر بیٹھ کے بات کرے اور آؤٹ آف دی ریچ آف دی انسٹیٹیوشنز اور پیپل جو اس کو اکاؤنٹیبل کر سکے, تو وہ تکلیف دہ ہے. یہ انڈیا میں فلمیں بنائی ہیں کئی انہوں نے جس میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, یا جیسے ہمارا ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوا تھا تب جو ٹینشن تھی اس میں وہ اپنا پرسپیکٹیو دیتے تھے, ہم اپنا پرسپیکٹیو دیتے تھے. تو ہمارے ملک کے اندر جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف جو بات کرنی ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے صحیح ہے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے ملک میں, اپنے پیرنٹس سے ناراض ہو جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو ہر ملک نے اپنا لا بنایا ہوا ہے, ہر ملک میں ٹریڈیشن ہے کہ آپ نے اپنی جو ناراضگی ہے اس کے علاوہ کریں گے تو وہ غلط ہے. آپ کو یاد ہے نا جو وکی لیکس والا معاملہ تھا؟ جی ہاں. تو اس میں امریکہ جس سے ہماری جو ٹیکسٹ بکس آتی ہیں جرنلزم کی, فریڈم آف ایکسپریشن کی, امریکہ سے آتی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دس از نو رائٹ فل یوسیج آف یور بیسک ہیومن رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. یہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں تو غلط ہی کہوں گا کہ آپ نے. اور اب یہ جو فنامنا اصل بات آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو دور آ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. ہینری کسنجر نے جو کتاب لکھی ہے اس کو آپ پڑھیں, وہ آئی اوپنر ہے. جو اسٹیٹس جو ہیں, جو ہماری اسٹیٹ ہے اور دوسری, دے نیڈ ٹو کم ٹو دا ٹرمز اور نیگوشیٹ ود یہ جو جتنی بھی نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آپ کا جو کنٹرولڈ میتھڈ ہے آپ کا اسٹیٹ نیریٹو کا, یا جو لوگ طاقتور ہیں ان کے نیریٹو کا, وہ چینج ہونے جا رہا ہے, بالکل چینج ہونے جا رہا ہے. اب تو آپ ایک بندے کو کہیں گے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے, وہ مشین آ جائے گی, اس کو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو اس کا بندوبست کرنا ہے. انتخاب صاحب ایک بات یہ بتائیے, ہم تھوڑا سا اب دوسری طرف آتے ہیں, سیاست کی جانب. جو آج کل حالات چل رہے ہیں, توشخانہ کیس میں 14 سال سزا ہوئی عمران صاحب کو اور ان کی بیگم کو. اس کے علاوہ اس کے ساتھ 10 سال ان کو ہوئے سائفر کیس میں. ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ کانکرنٹلی چلیں گی یا الگ الگ چلیں گی. بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ بڑی حد تک کے لیے انلیس کوئی آگے چل کے ایسے حالات تبدیل ہو جائیں, جیسے نواز شریف صاحب بیل جمپ کر کے باہر چلے گئے تو بڑے باعزت طریقے سے ان کو بلا لیا گیا, تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو, ورنہ ابھی تو یہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا پلڑا کمزور رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں, جو پی ٹی آئی کے ہیں لوگ تھے لیکن الیکشن وہ انڈیپینڈنٹ کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں, مطلب انڈیپینڈنٹ کسی کا پارٹی کے طور پہ نہیں, اور ان صورت حالات میں میری جب فیصل صدیقی صاحب سے کچھ دنوں پہلے گفتگو ہوئی تھی, بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے جب آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں تو پارٹی جس کے ساتھ آپ کا کبھی بھی واسطہ رہا ہو اس کی کسی بھی قانون کا اطلاق اس انڈیپینڈنٹ پہ نہیں ہو سکتا, ان کی مرضی ہے وہ جس کو جوائن کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام انڈیپینڈنٹس دیکھتے ہوئے کہ ابھی پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہیں حکومت بنا سکے, یا ہم جو خرچ رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی اس کی واپسی کی امید ہو, جو یہاں ایک کلچر ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹس کا رول آگے کہ وہ کس جانب زیادہ جائیں گے؟
آپ کو نا اس کے دو امپلیکیشنز ہیں. ایک ہے, دو رخ ہیں اس کے, ایک ہے لیگل, دوسرا ہے پولیٹیکل, تیسرا جو ہے وہ ہے عوامی قبولیت کا, کہ اس کو جو بھی ہو رہا ہے اس کو لوگ کیا ڈائجسٹ کر پائیں گے جیسے کہا جا رہا ہے یا جیسے کلیم کیا جا رہا ہے. تو یاسمین نام تو ہیں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس, جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے امیجز پہ. تو جو چیز جسٹیفائی نہ ہو اس کا جو امیج ہے وہ ویسے نہیں آتا جیسے ایکشن کرنے والا کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ جو عمران خان ہے یہ اس وقت ایکٹر ہے, یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو لوگ جو ہیں, میں آج کل مجھے شام کو ٹائم ہوتا ہے, میں پھرتا ہوں لوگوں کے یہ جلسے وغیرہ بھی دیکھتا ہوں, لوگوں سے بھی ظاہر ہے ہم ملتے رہتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہے یہ کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ٹرن ہے, اب ان کو لایا جا رہا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اور یہ پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا. ہی از ناٹ دی فرسٹ پولیٹیشین اور دی فارمر پرائم منسٹر یہ جس کو یہ دقت پیش آ رہی ہے, یہ سچویشن اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. جو حسین شہید سہروردی تھے ہمارے پرائم منسٹر, وہ باہر چلے گئے تھے. جنیجو اور وہ جو سندھ کے مشرف کے زمانے کے تھے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے, اور وہ پرائم منسٹر سے ایک ہمارے پرائم منسٹر کو شہید ہو گئے تھے, پھر دوسرے بھی شہید ہو گئے تھے. اب یہ جو نواز شریف ہے ہی از دی سروائیور, لیکن ان کو 3 دفعہ ہی ہیڈ ٹو انڈر گو سچ سچویشنس. اب اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے سزاؤں کی؟ اب دیکھیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب تھے ان پہ طیارہ اغوا کا کیس ہوا تھا, اور ان پہ جو لوگ ان کے ساتھ جو آفیشل ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, اور اتنے سیریس ایلیگیشنز لگتے ہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ پروجیکٹ ہے, یہ اورنج ٹرین کا ہے یا فلانا کا ہے یا یہ ہاؤسنگ اسکیم کا ہے, تو اس میں کویسچن آتے تھے, اور وہ جو ٹی وی پہ آتے تھے چیزیں, اسے لگتا تھا کہ یہ بہت غلط لوگ ہیں. اب عدالتوں نے ان کو سارا کچھ واپس کر دیا ہے. تو اس کی جو حیثیت ہے, اس کی جو حقیقت ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کسی چیز کا واقعی مجرم ہے کہ نہیں ہے, وہ تھوڑی سی میرے خیال میں, اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ اس کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اندر چلا گیا ہے تو یہ پتہ نہیں کل کو واپس بھی آ جائے. اب یہ جو آئے تھے صاحب عمران خان جنہیں کہتے ہیں, ان کے نام لینا بھی ان کا منع ہے, جب یہ لائے گئے تھے تو تب بھی ہم کہتے تھے کہ یہ یار کیا ہو رہا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے دھرنے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. وہ قادری صاحب تھے وہ باہر چلے گئے. تو اصل میں اس کا جو حل ہے وہ میں پہلے یہ بتا دوں, پھر آپ کو وہ انڈیپینڈنس کا تھوڑا سا بتا دوں. اس کا حل یہ ہے کہ سب ملک کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیشنز, اسٹیٹ اپریٹس, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, وہ سارے مل کے, بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, وہ بیٹھ کے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, جو اب تک نہیں ہوا, کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن ارینجمنٹ کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کس طرح اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کریں, ان کا اپنا ایٹیچیوڈ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں نا, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک ہی آئے تھے وہ فائنانس منسٹر ڈاکٹر محبوب اللہ, وہ بھی باہر سے آئے تھے, وہ جنہیں اپنے کام کا پتہ تھا. تو ہمیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ہر کام کے لیے جو اسٹیٹ کا ہے اپنے بندے تیار کرتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہے اور پروڈیوس کرتی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, ایز اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, جس میں سب سے جو اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹالرنس کا, اور ڈسینٹ جو ہے وہ بیسک ایلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کا, کیونکہ ڈسینٹ سے آپ کی کریکشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا. اور آپ کا یہ جو سوال جو ہے انڈیپینڈنس کا, تو وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ کہتے یہی ہیں, جب ان کو ان کا الیکشن سمبل جو تھا وہ ختم کیا گیا تھا, وڈرا کیا گیا تھا, کہ اب یہ دے کین جوائن اینی پارٹی بٹ دی پی ٹی آئی. تو اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ
ایک پارٹی جو ہے جس کی گورنمنٹ بنی ہے اس کو سپورٹ نہ ملے. اور جو میرا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تو مرج نہیں ہوئے گی. اٹ وڈ ریکوائر سم سپورٹ فرام ادر ممبرز آف دا پارلیمنٹ, اور تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکے, اور اس طرح ہوگا. لیکن میرے نزدیک ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ایک سسٹم ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا آنا ہے. اگر ڈیموکریٹک آنا ہے تو ڈیموکریٹک آپ کو ایٹیچیوڈ سب کو بنانی ہوگی. انتخاب صاحب, ایک سوال آخری جو میں آپ سے پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کو, حالانکہ پاور میں تو اب آئے تھے, پارٹی تو ان کی برسوں پہلی بنی تھی, بہت برسوں سے یہ سیاست کر رہے تھے, انہوں نے اپنے جو سٹرکچر ہے پارٹی کا اس کو ڈیولپ نہیں کیا, اور اسی وجہ سے جب ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی اریسٹ قریبی ہے تو یہ آوازیں دے دے کے, کال آؤٹ کر کے, اور ساری دنیا کو اکٹھا کر لیتے تھے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام نہ کر سکیں, ان تک پہنچ نہ سکیں. حالانکہ اتنے برس انہوں نے پارٹی کو بنائے ہوئے, ان کو آپ کا خیال ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی, دیکھیے پی ایم ایل این یا پی 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 یا ان پارٹیوں کا ایڈوانٹیج کہیں, ڈس ایڈوانٹیج کہیں, بہرحال اگر باپ ہے تو بیٹا آ گیا, بیٹا ہے تو بیٹی آ گئی. اب عمران صاحب کے تو بچے بھی ادھر نہیں ہیں, تو کم از کم ان کو اپنے ساتھ کچھ ایسے سمجھدار لوگ اور کمیٹڈ لوگ جو ویژن رکھتے ہوں, کیا ان کو ساتھ رکھ کے ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جیسے اس وقت وہ اندر ہیں, ان کی بیگم کو بھی سزا ہے, جو پارٹی کو چلا سکتے, وہ یہ نہیں کہ پارٹی ہے یا عمران ہے ایک ہی بات ہے, پھر پیچھے کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو ہینڈل کر سکے معاملات کو یا چلا سکے. کیا انہوں نے اس سوچ کے پیچھے بہت بڑا نقصان نہیں اٹھا لیا اس وقت؟ یہ دیکھیں, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ پاکستان کا کوئی نیا ایشو نہیں ہے, یہ شروع سے یہ ایشو ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ان میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے. اب اس کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن بنتی ہے. پالیٹکس کے لیے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ایز این انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, جس میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کی, تو اس میں یہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں انڈکشنز ہوتی ہیں. انڈکشنز کیسے ہوتی ہے؟ جو آپ کی نرسریز ہوتی ہیں, نرسری اسکول کالجز ہوتے ہیں, اور آپ کی لوکل کونسلز ہوتی ہیں, وہاں سے لوگ اپنا تجربہ لے کے اوپر سے وہ آتے رہتے ہیں. اور اب اسٹیٹ کے مختلف اسپیکٹس ہیں جس کو چلانے کے لیے آپ کو سویلین سائڈ پہ فیڈنگ ہونی چاہیے, کہ پولیٹیکل ہونی چاہیے, کہ وہ اس کو چلانے کی اہلیت بھی رکھتے ہو. اب اس میں جو پارٹی ہے وہ ایکٹ کرنی چاہیے ایز این انسٹیٹیوشن. اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب ایک قومی ٹیم کے کپتان تھے, وہ انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو کیا اس کے بعد قومی ٹیم بند ہو گئی ہے اور کیپٹن آ گئے, نیچے سے لوگ اوپر آ جاتے ہیں؟ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ملک میں, اگر آپ پولیٹیکل آرڈر 2002 دیکھیں اور الیکشن ایکٹ دیکھیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے سارا, یہ پولیٹیکل پارٹیز کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوئے گی, ان کے فنڈز کی اسپینڈنگ کیا ہوئے گی, ان کا پروگرام کیا ہوئے گا, وہ کیا کام کر سکیں گے, کس طرح کا کام نہیں کر سکیں گے. جب یہ نہیں ہوئے گا, تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو پولیٹیکل پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی. جب نواز شریف پہلی دفعہ جب ان پہ ایگزائل میں چلے گئے تھے, باہر بھیج دیا گیا تھا جیل میں اور سعودی عربیہ میں, تو مسلم لیگ کے جو لوگ تھے وہ پی ایم ایل کیو بنا لی تھی, انہوں نے اس میں شامل ہو گئے تھے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سمجھا یہ پھر آ گئے ہیں تو پھر پارٹی بن جائے گی, اس میں پھر جوائن کر لیا. تو اب یہ عمران خان صاحب جو ہے, انہوں نے اگر لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, اگر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں کی ہیں جو اب اسٹیٹ کو پسند نہیں ہیں, پہلے تھیں. پہلے یہی لوگ جو تھے وہ نواز شریف کے ساتھ یہ جو ساری باتیں ہوتی تھی, تو وہ ایک سیکنڈ انتخاب, اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں. تو اگر انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو تو دوسرا بندہ آ جائے جو پارٹی کو فالو کرے, پارٹی کے پروگرام کو فالو کرے, ایک بندے کے پروگرام کو فالو نہ کرے. تو یہ تو خامی ہے بہت ہمارے ہاں.
جی کیونکہ یہ اس وقت جو حالات ہیں مطلب مجھے ایز اے پاکستانی افسوس بھی ہوا ہے، لیکن مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ کیوں اتنا زیادہ عمران صاحب نے ہر معاملہ عمران سینٹرک کر لیا تھا، کہ اگر یہ ایک اونچ نیچ چڑھاؤ سیاست میں سب کے ساتھ آتے ہیں تو انہوں نے اس بات کا پروویژن نہیں رکھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی نیچ آ گئی تو اس وقت کوئی پیچھے ایسا آپ کا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی شخص یا کوئی ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے جو تمام معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلتا رہے۔ یاسمین، یہ جو قلعے والی بات ہے یہ عمران خان کی خواہش یا ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے، آپ جب بھی دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر ایک کوئی قلعے کی ضرورت ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا جو پاور میں آنے کا جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریٹک ہو اور آپ ایز انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کریں جس میں ایک بندہ جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی سسٹم نیسیسری ہونا چاہیے، بالکل سسٹم کے جو لاز اور ہم لوگ لوگوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں، سسٹم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ آتے ہیں نا، جب ایک سسٹم کا حصہ بنے گے تو ڈیموکریسی کا نام ہے پرسسٹنس کیسے آتی ہے؟ ٹالرنس سے۔ ٹالرنس کس کو کرنا ہے؟ ڈس اگریمنٹ کو۔ جب وہ یہ ہوتی ہے تو پھر آپ کی سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے۔ جب آپ ٹالرنٹ ہیں تو آپ کے رزلٹ آپ نو کانفیڈنس میں باہر ہو گئے ہیں، آپ الیکشن ہار گئے ہیں، تو آپ یو ویٹ۔ جب پرسسٹنس ہے نا، صبر، وہ ہے ویژنری لوگوں کا۔ ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر اس دفعہ آپ ہار گئے ہیں تو اگلی دفعہ آ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، جب یہ لوگوں کے ووٹ سے انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پیپل ڈونٹ میٹر، تو پھر جو میٹر کرتے ہیں وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی ہے یا اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ کو ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کا رول ایز اے پرائم منسٹر ہے کہ ٹو سرو دا کنٹری اور ٹو سرو یور سیلف۔ صحیح۔ اب پرائم منسٹر جو برطانیہ کے تھے، ٹونی بلیئر، ان کی وائف جو ہیں وہ ایک لیڈنگ لائر ہے۔ وہ بس میں جاتی ہیں یا ٹرین میں تو ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتی، ان کو فائن ہوتا ہے، اور وہ شی ہیپیلی ایکسیپٹ۔ پرائم منسٹر بھی نہیں بولتا ہے، اور اخبار والے جب خبر دیتے ہیں تو کسی اخبار والے کو اٹھایا نہیں جاتا، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ آپ اگر پرائم منسٹر ہیں تو یو ہیو بین گیون دا پوسٹ ٹو سرو دا کنٹری۔ اب یہ جو ان کی اس کی جرمنی کی جو چانسلر ابھی ریٹائرڈ ہوئی ہیں، وہ اتنے سال انہوں نے کام کیا ہے، وہ خاتون، کیا نام ہے ان کا، تو وہ اپنا بیگ پکڑ کے ساتھ ہی ان کا فلائٹ ادھر چلی گئی۔ کوئی ایلیگیشن اور اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے، خرابیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ بہت شکریہ انتخاب صاحب، پروگرام کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے ہم، اور اتنی تفصیل سے اور اتنے کلیئرٹی کے ساتھ مسائل جو ہمارے یہاں ہیں ان پہ نظر ڈالنے کا، لوگوں کی توجہ اس طرف لانے کا آپ کا بے انتہا شکریہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں، ٹیلی ویژن باغی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔